السلام علیکم دوستوں، میں ہوں یہ احمد انصاری اور آج آپ کی میں خدمت میں پیش ہوا ہوں ایز این انجینئر، اگین این انجینئر۔ تو پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر انجینئرز نہ ہوتے تو دنیا کیسی ہوتی اور آج کی دنیا کیسی ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے اس سے پچھلے ویڈیو میں آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ پری ہسٹوریکل زمانے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک دنیا نے کس طریقے سے سفر کیا۔ مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے جو شیئر کرنے والے ہیں وہ پہلے ہم ایک ایگزامپل سے شروع کرتے ہیں، اور وہ ایگزامپل یہ ہے کہ ذرا آپ سوچئے کہ جب آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں، جو موبائل آپ استعمال کر رہے ہیں، جو روشنی آپ کے سر پر ہے، وہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اور یہ ساری چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی اتفاق سے وجود میں آئیں؟ نہیں۔ تو آج آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، کبھی ادھر دیکھیے کبھی ادھر دیکھیے، اور آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں ہی دکھائی دیں گی، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کرسی جس پر آپ بیٹھے ہیں، وہ موبائل جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اور جو روشنی آپ کے سر پر ہے، وہ کوئی اتفاقاً وجود میں نہیں ہے۔ ہر سسٹم، ہر چیز، ہر سہولت کسی نہ کسی کے لیے کسی زمانے میں ایک ناممکن خواب سا تھا۔ آج اس سیکشن میں ہم وقت کے ساتھ سفر کریں گے، اور ہم آپ سے ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، جبکہ 30 مرتبہ ایسی ایگزامپلس کو شیئر کریں گے کہ جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آج پرانے دور میں اور آج کے دور میں جو ٹرانزیشن ہے کتنا بڑا فرق ہے، اور تو اور آگ کی چنگاری سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک کا سفر، کہ کیسے انجینئرنگ نے خاموشی سے دنیا کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ تو پہلی ایگزامپل ہے ونڈ مل سے لے کر آف شور ونڈ ٹربائن تک کا سفر۔ کیا آپ کو پتا ہے پہلے پون سی چکیاں ہوتی تھیں کہ جو صرف اور صرف ایک گاؤں کا آٹا یا اناج پیسنے کے لیے کام آتی تھی، لیکن انجینئرنگ نے اس پون چکیاں کو تبدیل کر کے سمندر میں 100 سے زیادہ میٹر لمبی ونڈ ٹربائن میں تبدیل کر دیا، اور اب وہ جو پون چکیاں جو پہلے صرف اور صرف اناج پیسنے کے کام آتی تھیں، وہ آج ہزاروں لوگوں کے لیے صاف بجلی پیدا کرنے کے لیے کام آتی ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج بھی کچھ چیزیں کامن ہیں جو پہلے بھی تھی۔ ہوا وہی ہے، طریقہ وہی ہے، لیکن صرف اور صرف انجینئرنگ نے اس ونڈ مل کو گاؤں سے اٹھا کے آف شور ونڈ ٹربائن میں تبدیل کر دیا۔ دوسری ایگزامپل، ٹرانسپورٹ۔ پہلے جو سفر گھوڑوں سے طے کیا جاتا تھا، اور دھکے کھاتے ہوئے، جھٹکے کھاتے ہوئے جو سفر دنوں میں، گھنٹوں میں، مہینوں میں پورا کیا جاتا تھا، آج وہ ٹرین اور جہاز کی وجہ سے صرف اور صرف منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صرف اور صرف ٹیکنالوجی نہیں دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کتنا آرام دہ سفر ہو چکا ہے۔ جو پہلے جھٹکے کھاتے ہوئے سفر ہوا کرتا تھا، آج اسی سفر میں آپ کو آسائش بھی مل گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سفر تو کم نہیں ہوا، لیکن اس سفر کو جلدی پورا کرنے کی صلاحیت انجینئرز نے دنیا کے لیے بڑھا دی ہے۔ اب ہم غاروں سے لے کر اسمارٹ اسکائی اسکیپرز تک کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلے پناہ گاہ انسان اس لیے بناتا تھا تاکہ بارش، طوفان اور خطرناک جانوروں سے بچا جا سکے، لیکن آج کی جو بلڈنگز ہیں ان میں اگر آپ خود بھی جا کے اندازہ کریں تو آپ کے پاس ایلیویٹرز ہیں، آپ پہلی سے 10 منزلوں تک کا سفر کچھ سیکنڈز میں طے کر لیتے ہیں۔ فائر سیفٹی الارم سسٹم ہے، بجلی ہے، روشنی ہے، ہر چیز اور ہر آسائش آپ کے لیے میسر ہے۔ ہم نے فطرت سے تو چھٹنا چھوڑ دیا، مگر اپنا خود کا موسم بنانا شروع کر دیا۔ کمپیریزن نمبر 4، ہربس سے میڈیسنز تک کا سفر۔ پہلے دور میں ہمارے پاس صرف اور صرف قدرتی جڑی بوٹیاں ہی ہر بیماری کا دفاع ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں
ایکس رے مشینز، ایم آر آئی مشینز، اور اب تو ایسے آلہ بھی آ چکے ہیں کہ ڈاکٹر انسان کے اندر کے اعضاء بھی سکون سے دیکھ سکتا ہے. اتنے پریسائز اور پریسیجن کے ساتھ ڈاکٹر ایون ملی میٹر کا خیال رکھتے ہوئے ایک کیمرے کے تھرو اب آپریشن کرنے کے قابل ہے. میڈیسن صرف بہتر نہیں ہوئی جبکہ یہ بھی ایک انجینئرنگ کا شعبہ بن چکی ہے. کمیونیکیشن. پہلے کے زمانے میں جب کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو وہ بہت دیر سے پہنچتا تھا، یا آپ کو زبانی کلامی فیس ٹو فیس ہی پہنچانا پڑتا تھا. اور اگر آپ کو کسی اور کے تھرو کسی کو پیغام پہنچانا پڑتا تھا تو مشکل یہ ہوتی تھی کہ جو خبر آپ دینا چاہ رہے تھے وہ اس تک پہنچتے پہنچتے ہلکی پھلکی تبدیلی ہو جاتی تھی. لیکن آج کے دور میں اسمارٹ ٹیلی ویژن نے یہ پرانی ایرا بالکل بدل دی. اسمارٹ ٹیلی ویژن نے جو خبر آپ اب دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے اسمارٹ ٹیلی ویژن پر نشر بھی ہو جاتی ہے، ریئلٹی کے ساتھ، ریئل کلرز کے ساتھ. تو جب سے انجینئرز نے ٹیلی ویژن انوینٹ کیا اس کے بعد سے دنیا بہت چھوٹی سی ہو گئی ہے. ہر دنیا کے کونے کی خبر آپ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگاتی. کمپیریزن نمبر 6 ہے زمین پر سونے سے میٹرس تک سونے تک کا سفر. پہلے زمانے میں جب غاروں میں انسان رہا کرتا تھا تو جانوروں کی کھال پر سویا کرتا تھا، جس میں سردی، گرمی، بارش اور ان سب کا خیال بھی اس کو خود ہی رکھنا پڑتا تھا. مگر آج چھت بھی آ گئی ہے اور انسان کے پاس ایسے میٹرس ڈیزائن ہو چکے ہیں کہ انسان جب اس پر لیٹتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی کے لحاظ سے فوم اپنی شکل بنا لیتا ہے. اب تو مجھے سوتے وقت بھی انجینئرز کی یاد آنے لگ گئی. اب ہم آتے ہیں ریور باتھنگ سے لے کر ماڈرن واش رومز کی طرف. پہلے زمانے میں دریا میں نہایا جاتا تھا، وہ بھی یہ دیکھا جاتا تھا کہ موسم کیسا ہے، بارش تو نہیں ہو رہی کہ آج پانی صاف ہے، اور ہماری مجبوری اسی پر مشتمل تھی کہ موسم کے لحاظ سے دریا میں نہایا جاتا تھا. لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس محفوظ پلمبنگ سسٹم ہے، ہر وقت گرم پانی کی سہولت موجود ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ بھی انجینئر کی ڈیزائن کی ہوئی ہے. لیکن اس بارے میں جو میں سمجھتا ہوں یہ انجینئرز کا ایک وہ انقلابی چینج تھا کہ جس نے بہت سارے انسانوں کی جانیں بچانا شروع کی. کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن سوچیں دریا میں نہاتے وقت پانی کے بہاؤ میں اگر کوئی بہہ جاتا تو اس کو جان کا نقصان بھی ہو سکتا تھا. لیکن آج آپ سیف واش روم میں اپنے لحاظ سے پانی کا ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہوئے نہا سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کمپیریزن نمبر 8 کی طرف، جو کہ اوپن فائر سسٹم سے لے کر ماڈرن کچن تک کا سفر ہے. پہلے زمانے میں لکڑیوں پر آگ لگائی جاتی تھی اور گھر پورا دھواں سے بھر جاتا تھا. لیکن اگر میں آج کی بات کروں تو آج کے زمانے میں گیس اسٹووز ہیں، اوونز ہیں، کچن میں پراپر چولہوں کا سسٹم ہے، اور گیس آپ اپنے لحاظ سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ حفاظت کو بھی انجینئرنگ مد نظر رکھتی ہے. تو ہم آتے ہیں اس مثال کی طرف جو کہ بالٹیوں سے پانی بھرنے تک کے سفر سے لے کر آج گھر میں صرف اور صرف 1 کلک تک کے سفر تک ہے. ہم بات کر رہے ہیں پانی کی. پہلے زمانے میں جب آپ کو پانی چاہیے ہوتا تھا تو یا تو آپ چھوٹے چھوٹے کنٹینرز اپنے پاس ڈھونڈ کے رکھتے تھے، یا پھر صبح صبح اٹھ کے آپ ایک پتیلی لے کر یا بالٹی لے کر آپ دریا کے کنارے جاتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے اتنے دور تک کا سفر طے کر کے واپس آتے تھے. لیکن آج کے دور میں صرف ایک ٹیپ، ایک نل کو صرف آپ کو اوپر کرنا ہے اور پانی ہی پانی آپ تک میسر ہے. ایون میں تو کہوں گا اب آر او پلانٹ بھی آ گئے ہیں، آپ پانی کو اپنی مرضی سے پینے کے استعمال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو میں اس ایگزامپل میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ بھی انجینئرنگ کا وہ سب سے بڑا انقلابی چینج ہے کہ جس نے اس طور پہ بھی انسانوں کی جانیں بچائیں. اب ہم آتے ہیں کمپیریزن نمبر 10 پہ، جو آگ کی روشنی سے لے کر LED بلبس تک کا سفر ہے. پہلے اندھیرے کو پیچھے دھکیلنے کے لیے دیے کا استعمال ہوتا تھا، اور آپ تیل ڈالتے تھے اس میں پھر دیا جلایا کرتے تھے.
لیکن آج کے دور میں LEDs کا زمانہ ہے جو کہ آپ کے گھروں کو روشن تو کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انرجی کو ایفیشینٹ بھی بناتی ہے۔ تو انجینئرنگ نے صرف آپ کے گھر کو روشن نہیں کیا بلکہ آپ کے لیے تقریباً بجلی کو مفت بھی بنا دیا۔ اب آتے ہیں کمپیریزن نمبر 11 پہ، اور وہ ہے ہینڈ ریٹن لیٹر سے لے کر اسمارٹ فون تک کا سفر۔ پہلے زمانے میں ہینڈ ریٹن لیٹر کسی کو پہنچانے تک بہت دنوں لگ جاتے تھے، اگر وہ پہنچ جاتا تب۔ آج کے دور میں دنیا کو ایک کونے سے بیٹھ کر دوسرے کونے تک صرف ایک کلک کے ذریعے پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ انجینئرنگ نے صرف اور صرف کمیونیکیشن کو فاسٹ نہیں کیا بلکہ ایک کمیونیکیشن گیپ ختم کر کے ایک نیو مثال قائم کی۔ انجینئرنگ نے صرف رابطہ تیز نہیں کیا جبکہ دوری کا تصور ہی مٹا دیا۔ رننگ میسنجر ٹو ویڈیو کال۔ پہلے زمانے میں آپ کا میسج کی اسپیڈ آپ کی اسپیڈ پہ ڈپینڈنسی رکھتی تھی، جتنا تیز آپ بھاگ سکتے ہیں یا کس گھوڑے پہ یا کس چیز پہ آپ سفر کر کے کتنی تیز اسپیڈ پہ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ویڈیو کال آپ کو دنیا کے زمین پہ کسی بھی حصے سے ایک سیکنڈ میں جوڑ دیتی ہے۔ اب آتے ہیں کمپیریزن نمبر 13 پہ، جو کہ ستاروں سے لے کر GPS تک کا سفر۔ پہلے زمانے میں انسان نشانیاں یا ستارے دیکھ کر راستے کی تلاش کرتے تھے اور کبھی کبھار تو راستہ بھول بھی جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں GPS آ چکا ہے اور دنیا کے ہر ساحل کو GPS نے ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب آپ کو راستہ ڈھونڈنے کی صرف ایک کلک کی ضرورت ہے۔ لیکن انجینئرز نے یہاں پہ کیا کیا؟ انجینئرز نے اپنا ایک ستارہ خلا میں بھیج دیا، لیکن اس کے بعد جو انجینئر نے ایک بڑا کمال کیا وہ یہ کیا کہ ہر انسان کو اس ستارے تک رسائی بھی دی۔ بیل گاڑیوں سے لے کر ہیوی ٹرک تک کا سفر تھا۔ پہلے زمانے میں تجارت بیل گاڑیوں کے تھرو ہوتی تھی اور بیل گاڑیوں پہ آپ کی تجارت ڈیپینڈنٹ رہتی تھی۔ کیونکہ جتنی طاقت بیل میں ہوتی تھی اتنا ہی سفر وہ کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہیوی ٹرکس آ چکے ہیں اور اب آپ ٹنوں سامان منٹوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تجارت صرف تیز نہیں ہوئی جبکہ لامحدود ہو گئی ہے۔ کمپیریزن نمبر 15، کشتیوں سے لے کر کنٹینرز تک کا سفر۔ پہلے سمندری راستے مہینوں تک چلتے تھے طوفانوں اور بارشوں کے رحم و کرم، مگر آج بڑے کنٹینر شپس میکینیکل کے بھروسے کے ساتھ ساتھ عالمی تجارت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سمندر پہلے جو ہمارے لیے رکاوٹ ہوا کرتی تھی آج وہ ہمارے لیے شاہراہ بن چکی ہے۔